الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ان گنت درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. میرے محترم بھائیوں، آج سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھوڑی سی میں گفتگو کرتا ہوں اس کے بارے میں. یہ کتاب میرے پاس ہے الرحیق المختوم، فضیلت الشیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی. یہ سیرت کی بہترین کتاب میں سے ایک کتاب ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ کتاب ہمارے گھر کے اندر ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیا ہے. اس کتاب کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول سوموار کے دن 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی عام الفیل کو مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ قبل انتقال فرما گئے تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. آپ قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے جس طریقے سے وہاں اس زمانے کا رواج تھا، دودھ پلانے کے لیے مکے کی عورتیں اپنے بچوں کو دیہاتوں کے اندر بھیجا کرتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلیمہ سعدیہ دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ لے گئیں. وہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات جو میں نے دیکھی، سب سے پہلی چیز وہ کہتے ہیں کہ میری سواری سب سے پیچھے آج جب مکہ آئی تو سب سے پیچھے رہ رہی تھی کمزوری کی وجہ سے، لیکن جب میں نے اپنے اس بچے کو ساتھ لے کر گئی تو وہی سواری سب سے آگے جا رہی تھی. اللہ اکبر. اور پھر کہتی ہیں کہ میری چھاتی کے اندر دودھ نہیں ہوتا تھا، میرا بچہ بلکتا تھا دودھ سے، بھوک سے، لیکن جب اس بچے کو میں ساتھ لے کر گئی تو میری چھاتیاں بھی دودھ سے امڑ آئیں. اور اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ میری بکریاں لاغر تھیں، دودھ کی کمی تھی ان کے تھنوں کے اندر، لیکن جب اس بچے کو ساتھ لے کر گئی تو میری بکریوں کے بھی دودھ سے تھن لبریز ہو گئے. تو 2 سال دودھ پلانے کے بعد وہ پھر حضرت آمنہ کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ اس بچے کو میرے ساتھ کچھ عرصہ اور رہنے دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 4 سال کی ہوئی تو جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر کے پھینکا، اور پھر دوبارہ اس کو زمزم سے دھو کر کے دوبارہ سی دیا. جو بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ دوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، اور وہ بھاگتی ہوئی گئیں. دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اترا ہوا ہے، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر کے ان کی والدہ آمنہ کے پاس آ گئیں اور ان کو آمنہ کے پاس چھوڑ دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال سے لے کر 6 سال کی عمر تک اپنی والدہ کے زیر سایہ رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آمنہ آپ کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی قبر مبارک کے لیے مدینہ کا سفر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے. اور پھر وہاں پر چند ایام وہاں ٹھہرنے کے بعد پھر مکہ کی طرف انہوں نے واپسی کی، اور جب ابوا کے مقام پر پہنچیں تو شدید بیمار ہو گئیں اور وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا، اور ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر کے واپس مکہ لے آئیں. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی اس وقت ساتھ تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا نے کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو دادا کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا. اور پھر آپ کے شفیق چچا ابو طالب جو آپ کے سگے چچا ہیں انہوں نے آپ کی پرورش کی اور ہر دکھ سکھ میں آپ کا ساتھ دیا، اور انہی کے زیر سایہ آپ پروان چڑھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا آپ نے،
اور وہاں پر بحیرہ رحب سے ملاقات ہوئی۔ بحیرہ رحب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مہر نبوت سے پہچان لیا کہ یہ اس امت کے نبی ہونے والے ہیں، تو اس نے کہا اے ابو طالب اس بچے کو آپ شام کی طرف نہ لے کر کے جائیں بلکہ اس کو واپس مکے کی طرف لے جائیں، مبادہ کے یہود اس کو نقصان پہنچا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا واپس مکہ لے آئے۔ تو آپ کی عمر مبارک جب 25 سال کی ہوئی تو آپ کی شادی قریش کی ایک معزز خاتون خدیجہ بنت خولد سے ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے ابراہیم کے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، سوائے ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ کے بدن سے ہیں رضی اللہ عنہا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ اس کے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے مکہ کی طرف سیلاب کا رخ اور بیت اللہ گرنے والا، اور پھر قریش مکہ نے بیت اللہ کو گرا کر کے نئے سرے سے بنایا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر حرام کی ایک ذرا بھی پائی نہیں لگانی، حلال کی کمائی اس کے اندر لگانی ہے۔ تو جو دیوار سی بنی ہوئی ہے بہر آپ دیکھتے ہیں حتیم کا علاقہ، یہ انہوں نے چھوڑ دیا اس کی وجہ سے کہ ان کے حلال کی کمائی کم ہو گئی، اور جو ابھی بنا ہوا ہے موجودہ یہ قریش کی بنیادوں کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اور پھر انہوں نے بیت اللہ کو جب بنانا شروع کیا تو حجر اسود کو جب نصب کرنے کا وقت آیا تو تمام قبیلے چاہتے تھے کہ ہمارا سردار اس کو فکس کرے، اس کو لگائے، نصب کرے حجر اسود کو۔ قریب تھا کہ میان سے تلواریں باہر آ جاتیں، لیکن ابو امیہ ایک بوڑھے سردار نے اس نے یہ بات کہہ کر کے کہ جو سب سے پہلے مسجد حرام کے اندر داخل ہو آدمی اس کو حکم مان لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں تشریف لے گئے، تو سب نے کہا کہ صادق آ گئے، امین آ گئے، ان کی ہر بات ہمیں قبول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے اپنی چادر کے اندر رکھا، اور پھر تمام قبیلے کے سرداروں کو فرمایا کہ اس چادر کو اوپر اٹھائیں، اور جب چادر وہاں انہوں نے اوپر اٹھائی اور حجر اسود کے سامنے آ گئی تو حجر اسود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اپنی جگہ پہ نصب کر دیا، اور اس طریقے سے ایک بہت بڑا جو فساد ہونے والا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست سے ٹل گیا۔ اس طریقے سے آپ کے خلق عظیم کی آپ انکا لعلی خلق عظیم کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ بلند اخلاق کے مالک۔ ایک واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے تھے، اس واقعے سے آپ اندازہ کیجئے کہ زید ابن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ان کو ان کے والد اور ان کے چچا ڈھونڈتے ہوئے مکہ کے اندر آن پہنچے، اور وہ ان کو پتہ چلا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس غلام ہے، آپ جتنی رقم لینا چاہیں لے لیں، لیکن آپ ہمارے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، زید کو بلاؤ۔ زید بن حارثہ کو جب بلایا اور کہا کہ آپ ان کو پہچانتے ہیں، یہ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ میرے والد اور میرے چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، کیا آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ جیسے آپ کی مرضی۔ تو زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا اور کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے آپ کو ترجیح دی اپنے والدین کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کی عظیم ترین اخلاق کی مثال ہے کہ مکہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے اور تمام امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں سے سخت نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چڑھاوا کبھی نہیں کھایا، اور شراب کو کبھی آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، اور آپ بلند اخلاق کے مالک تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اوپر غور کرتے اور دیکھتے کہ ان کی قوم بتوں سے لگی بیٹھی ہے، ان کی پوجا کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دل کے اندر کٹتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب
40 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر جا کر کے اس کائنات کے اندر غور و فکر کرتے اور اللہ کی عبادت میں لگے رہتے۔ رمضان کا مہینہ 21ویں کی رات اور جبریل امین پہلی وحی لے کر کے آتے ہیں غار حرا کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اقرا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گلے لگا کر زور سے دبایا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، حتیٰ کہ 3 دفعہ ایسا کہا، اور پھر تیسری دفعہ انہوں نے اتنی زور سے دبایا، آپ کو گلے لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری قوت نے چھوڑ دی، اور پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ آیات جاری ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر پہنچے، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ مجھے ایک چادر اڑا دیجئے، مجھے کمبل اڑا دیجئے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، اور آپ کے اوپر کمبل اڑا دیا گیا۔ آپ زملونی دسرونی زملونی دسرونی، مجھے کمبل اڑا دیجئے، مجھے چادر اڑا دیجئے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع کے اوپر جو الفاظ بیان کیے آپ کی تعریف کے اور آپ کو تسلی دی، وہ سنہری حروف سے لکھے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بیواؤں اور یتیموں کو کما کر کے دیتے ہیں، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق بات کہتے ہیں، حق کے اوپر اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ورقہ ابن نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے پاس لے کر کے جاتی ہیں۔ وہ عیسائی تھے اور بہت بوڑھے تھے اور وہ انجیل لکھا کرتے تھے۔ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئیں، اور انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماجرا سنا تو انہوں نے کہا یا لیتنی کنت جزا یا لیتنی کنت حیا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو اپنی قوم مکہ سے نکال دے گی، کاش میں اس وقت آپ کی زبردست مدد کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ مجھے یہ نکال دیں گے مکہ سے؟ آپ وہ کہنے لگے کہ جو بھی اس طرح کی حق بات لے کر کے آیا اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نکلنا پڑا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اللہ اکبر۔ تو کیونکہ وہ انہیں پھر بشارت دی اور کہا کہ آپ اس امت کے نبی ہونے والے ہیں، کہ وہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد ورقہ ابن نوفل کی وفات ہو گئی، اور کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا مسلمان جو ہے ورقہ ابن نوفل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر میں اتفاق کرتا ہوں، آگے انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنا دے، ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے والا بنا دے۔ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکوم کی زنجیریں، جمے ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔